اچھا، اب میلاد منانے والوں کے دلائل جو ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک تو سورہ یونس کی آیت ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. سورہ یونس کی آیت نمبر پڑھی ہے آپ نے؟ 58 نمبر سورہ یونس کی آیت ہے 58. تو ایک تو یہ جب بھی آپ میلاد النبی پر درس سنیں گے اس سے پہلے یا اسی منتھ کے اندر، تو یہ آیت تقریباً 90% لوگ کوٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بہت بڑی دلیل ہے ان کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، بس چاہیے کہ لوگ اس پر خوش ہوں، اس کے نزول پر. ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ ہدایت کے لیے دیگر مواد جمع کرتے ہیں. اب یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر ایک اہل علم آپ سیاق و سباق کو دیکھیں، کہیں سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ استدلال لے کے یہاں سے میلاد ثابت کر دیں. جو بیان کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہاں سے کوئی ایسی بات نہیں نکل رہی. جو سامنے سننے والے سامعین ہیں ان کو بس یہ پتا ہے کہ ہم نے اپنے عالم کی بات پر سبحان اللہ کہنا ہے یا آمین کہنا ہے، یہ دو باتیں ان کو پتہ ہے. یا تیسرا آپشن ہمارے پاس نعرے ہیں، ہم نے نعرے لگانے. تو اس آیت سے قطعاً یہ نہیں ثابت ہو رہا، یعنی اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا ان کا استدلال ہے، وہ کیسے پیش کرتے ہیں، ثابت ہی نہیں ہو رہا. تو استدلال پہ کیا بحث کر رہی ہیں؟ ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو میں کیسے بیان کروں گا کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. بظاہر آپ نے نقشہ بنا لیا اپنے ذہن کے اندر، تو نقشے کے اوپر تو کوئی بحث کرنا یا کسی کے ساتھ مکالمہ کرنا تو بنتا ہی نہیں. دوسری دلیل دی جاتی ہے کہ مدینہ ہجرت پر مدینہ والوں نے بھی تو خوشی منائی تھی، تو ہم کیوں نہ منائیں. نبی الاسلام جب مدینہ گئے ہیں تو ایز اے لیڈر کے طور پر گئے، وہاں پر آپ کوئی عام پرسنالٹی کے طور پر نہیں گئے. باقی کتنے لوگ مدینہ ہجرت کر کے گئے؟ کیا کسی کے آنے پر ایسے جشن منایا تھا مدینہ والوں نے؟ نبی کے آنے پر کیوں منایا تھا؟ ایز اے لیڈر وہ آپ کو قبول کر چکے تھے، ٹوٹلی ساری کمٹمنٹ پہلے ہی ہو چکی تھی کہ نبی آ رہے ہیں. عبداللہ بن ابی ان کا سیاسی لیڈر بننے والا تھا، اس کو سائڈ پہ کیا گیا ہے، نبی الاسلام کو قبول کیا گیا کہ آپ آئیں. تو نبی الاسلام جب گئے ہیں، ایک لیڈر کا استقبال جیسے آج بھی پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اسی طرح آپ کا استقبال کیا گیا. اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ جب انہوں نے استقبال کیا ہے تو ہم بھی کریں؟ یہ بات کہاں سے نکل گئی؟ آج بھی اگر نبی الاسلام آئیں تو کیا ہم استقبال نہیں کریں گے ان کا؟ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جب جاتے ہیں دنیا بھر میں تو ان کا استقبال نہیں کیا جاتا. تو آپ ایز اے لیڈر ان کے پاس گئے تھے، استقبال کرنا ان کا بنتا تھا. یہ کوئی 1500 سال کے بعد دلیل نکالنا نہیں بنتا تھا کہ ہم بھی ان کے آنے پر خوشی منائیں. وہ تو وہاں پر گئے تھے فزیکلی، یہاں پر تو نہیں آئے. یہاں آئے، یہاں پر بھی چلیے اگر فزیکلی آئے تو ہم بھی خوشی منائیں گے. یہ کون سا استدلال ہے؟ تو بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہے، لوگوں کو غلط نظریات کے اوپر پکا کیا ہوا ہے. بس لوگوں کو تین ہی کام آتے ہیں. پہلا کون سا ہے؟ سبحان اللہ، آمین، نعرے بازی. بس. تیسری دلیل پیش کرتے ہیں، اگر میلاد منانا بدعت ہے تو مسجد میں اے سی لگوانا یا قالین بچھوانا بھی تو بدعت ہے نا. میرے خیال سے یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی اس کا آنسر پتا ہوگا کہ اے سی کا معاملہ یا قالین کا معاملہ براہ راست ثواب کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ لازمی بچھوانا ہے تو ہمیں ثواب ملے گا، ادروائز ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. میلاد کا تعلق دین کے ساتھ ہے اور ثواب کے ساتھ. جب بھی دین میں کوئی نیا کام ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے اسی وقت بدعت بنتا ہے. وہ کیا یہ دین میں نیا کام ہے؟ اے سی لگوانا کیا دین ہے؟ اے سی لگوانا کیا مسجد کی ضرورت ہے؟ کتنی مساجد ہیں جو اے سی کے بغیر چل رہی ہیں، کتنی مساجد ہیں جن کے اندر قالین نہیں ہے. لیکن آپ مجھے کوئی ایک بھی اہل سنت کی مسجد دکھا دیں جس کے اندر میلاد نہیں منایا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اے سی کے بغیر تو چل سکتی ہے، قالین کے بغیر تو چل سکتی ہے، لیکن میلاد کے بغیر نہیں چل سکتی. میلاد کے بغیر اگر کوئی مسجد چلے گی تو اس پر ایک ہی ٹیگ لگے گا. بس آپ خود ہی اندازہ کر لیں. تو یہ جتنے بھی دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. اس کی حقیقت جو ہے وہ ایک عام شخص بھی سمجھ رہا ہوتا ہے. پانچویں دلیل اور آخری، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی اسلام کی ولادت کا وقت آیا تو ایران میں کسرا بادشاہ کے محل میں ایک زلزلہ آ گیا، وہ بہت نقصان ہوا. ایک فارس کی نہر تھی،
اس کا سارا پانی خشک ہو گیا، اور فارس کا ایک آتش کدہ تھا جس کی آگ 1000 سال سے نہیں بجھی تھی، لوگ اس کی پرستش کرتے تھے آگ کی، تو اس دن وہ آگ بھی بجھ گئی۔ یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ اس روایت پر بھی محدثین نے جرح کی ہے، انہوں نے اس کے کوئی معتبر اتنے خاص راوی نہیں ہیں، راویوں کی جو ایک پوری چین ہوتی ہے وہ مکمل نہیں ہے، متن میں گڑبڑ ہے، بلکہ پوری اس پر بحث کی گئی ہے اس روایت کے اوپر۔ تو اگر بالفرض یہ روایت مان بھی لی جائے، بالفرض کریں کہ روایت مان بھی لی جائے، تو کیسے پتہ چلا نبی الاسلام کی ولادت ہے اور وہاں پر یہ 3 کام ہو چکے ہیں؟ اس وقت وہ کیمرہ نہیں تھا، کوئی نیوز چینلز نہیں تھے جنہوں نے فوراً بتا دیا کہ یہ کام اس وقت ہوا ہے، اور انہوں نے بھی اندازہ کر لیا۔ اور 40 سال آپ کی پیدائش، آپ 40 سال بعد نبوت آئی، پھر آپ نے کب یہ بات بتائی ہوگی؟ یعنی سب کہانیاں سننے والے بس 3 کام ہی کر رہے ہیں آگے بیٹھ کے۔